السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ شرک اصغر کے اس شرعی کورس کے اندر آج میں شرک کی قسمیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ ابتدا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، نعمت توحید سے مالا مال فرمائے اور توحید ہی پر وفات عطا کرے، آمین۔ اس کلاس میں موجود احباب اور ساتھیوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ بیشتر علماء کرام نے شرک کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، شرک اکبر یعنی بڑا شرک۔ نمبر دو، شرک اصغر۔ بیشتر علماء نے شرک کی یہی دو قسمیں بیان کیا ہے، شرک اکبر بڑا شرک اور شرک اصغر چھوٹا شرک۔ اور کچھ علماء نے شرک کی دو قسمیں اس طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، شرک ظاہر جو واضح ہو، اور نمبر دو، شرک خفی پوشیدہ شرک۔ پھر شرک ظاہر کی دو قسمیں لوگوں نے بیان کیا ہے، ایک اکبر اور ایک اصغر، بڑا اور چھوٹا۔ اور شرک خفی کو دو قسموں میں بیان کیا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ علماء کرام کے اقوال دیکھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑا شرک اور چھوٹا شرک۔ اور اسی کو شرک ظاہر اور شرک باطن، شرک خفی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شرک اکبر جو بڑا شرک ہے، اگر آدمی اسی پر وفات پائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دوزخ میں رہے گا، اس کی ساری نیکیاں حسنات رائگاں اور برباد کر دی جائیں گی۔ اور شرک اکبر دین اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ شرک کی قسمیں جان لینے کے بعد آئیے نہایت مختصر انداز میں شرک اکبر کے بارے میں ہم کچھ اہم ترین معلومات حاصل کر لیں۔ شرک اکبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو ساجھیدار بنائے، شریک بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اندر، گویا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اللہ کی کسی مخلوق کو ساجھیدار بنانا، پارٹنر بنانا، بھاگیدار بنانا، شریک اور ند بنانا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر ایک انسان کو دین سے، دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے
اور اگر وہ اسی پر برقرار رہا، شرک اکبر پر برقرار رہا اور اس سے توبہ نہ کیا اور وفات ہو گئی، تو وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ وضاحت کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت، چاہے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت، جس کا سزاوار مستحق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، ایسی عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا، عبادت کے جتنے انواع اور اقسام ہیں یا جس طرح کی بھی عبادتیں ہیں، کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے دعا، فریاد، یہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی دعا اور فریاد، چاہے وہ تعریف ہو یا مانگنا ہو، غیر اللہ سے کرے گا تو یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کی قربت حاصل کرنا، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر اور نیاز کرنا، یہ شرک اکبر اور بڑا شرک ہے۔ چاہے دعا، نظر و نیاز یا قربت حاصل کی جائے قبر کی یا قبر میں مدفون میت کی یا جنات کی یا شیطانوں کی یا مردوں سے اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، یا اسی طریقے سے جناتوں اور شیطانوں سے اس طرح خوف کھانا جس طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا حکم ہے کہ اگر ہم ان سے نہیں ڈرے، یہ ڈرے کہ ہمیں یہ مردے، یہ جن اور شیطان نقصان پہنچا دیں گے یا بیمار کر دیں گے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ سے کسی بھی چیز کے بارے میں ایسی امید اور آشا کرنا جس طرح امید اور آشا اللہ تعالی سے کرنے کا حق ہے، ایسا کرنا بھی شرک ہے۔ ہر طرح سے بھروسہ کرنے کے لائق، توکل کرنے کے لائق اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اب اگر کوئی غیر اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے ایسی چیز کی دعا کرنا، ایسی چیز کی فریاد کرنا جس کے دینے کی طاقت اور قدرت اور اختیار صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، تو غیر اللہ سے اس طرح کی دعائیں کرنا، فریاد کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ جیسے حاجتوں کی، کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، غموں کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا، نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت اور صلاحیت رکھنے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا سمجھنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسلم سماج اور سوسائٹی میں مسلمان مردوں اور عورتوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہیں نفع اور نقصان پہنچانے والا مانتے ہیں، اولاد دینے والا مانتے ہیں، جا کر کے قبروں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو قبروں کا طواف بھی کیا جاتا ہے، قبروں پر پھول اور مالے چڑھائے جاتے ہیں، قبروں والوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ولیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، یا جناتوں اور شیطانوں کے
خوف سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کے نام ذبیحہ ذبح کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے اعمال بڑے شرک ہیں، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی حاجت روا قطعاً نہیں، کوئی مشکل کشا قطعاً نہیں، کوئی اولاد دینے والا قطعاً نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا قطعاً نہیں، کوئی بنی ہوئی چیز کو بگاڑنے والا قطعاً کوئی نہیں ہے۔ بھروسہ کرنے کے لائق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ڈرنے کے لائق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، امید کرنے کے لائق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے اختیارات اور قدرتیں صرف اللہ وحدہ لا شریکہ لہو کے لیے سزاوار اور زیب دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کلمہ طیبہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی سچا معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کلمے کے ذریعہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان مومن بلکہ ہر انسان اور جنات کو شرک سے آگاہ کیا گیا ہے اور ڈرایا گیا، اور جتنے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی امت کو شرک سے ڈرایا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو سارے نبیوں اور رسولوں کی مرکزی دعوت ایک ہے، وہ توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ یقیناً ہم نے ہر امت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر نبی یا رسول بھیجا، اور کیا پیغام دیکھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ خالی صرف کیول ماتر اللہ ہی کی پوجا کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ ہی سے ڈرو، اللہ ہی سے لو لگاؤ۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا بندہ تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر ہر آدمی کو، چاہے مرد ہو یا عورت، بہت غور سے پڑھنا چاہیے۔ ایاک نعبد، ہم یہاں اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی فقط پوجا کرتے ہیں، ہم تیری ہی فقط عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو پوجتے نہیں، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا قریبی فرشتہ ہو یا ولی ہو، تیرے علاوہ ہم کسی کو نہیں پوچھتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہر معاملے میں صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ کام جس کے کرنے کی قدرت، اختیار صرف اللہ تعالی ہی کو ہے، اس میں کسی اللہ کے کسی بھی مخلوق سے تعلق رکھنا یا کرنا، یہ شرک اکبر ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر مختلف حدیثیں اور آیتیں بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے کرنا، اللہ تعالی کے علاوہ کے لیے کرنا، یہ شرک اکبر ہے، جو دین سے خارج کر دینے والا جرم ہے، اور اگر کسی سے ہو گیا بنا توبہ کے وہ مرا تو اس کے سارے اعمال رائیگاں اور برباد کر دیے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے گا، بالکل کوئی چانس نہیں۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا خوابگاہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ثابت ہوگا۔ اور شرک، یہ شرک اکبر ہو یا اصغر، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو شرک کی قسمیں اور شرک اکبر کے بارے میں کچھ بتلایا، اور آئندہ کلاس میں انشاءاللہ ان حدیثوں کو میں ذکر کرنے کی کوشش، شرک اکبر کی قسموں کو میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا جو علماء نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک اکبر اور شرک اصغر سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔